السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، بہت پہلے کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اجمیر شریف کا ایک ہندو پنڈت ہر روز برتن میں دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا اور سارا کا سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں اڈھیل آتا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی، دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھا کے آتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ ہندو پنڈت نے جواب دیا کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، اگر وہ دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت نے کہا کہ بیٹی، ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا، کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا کہ بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا کہ جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت ہی ہوتا ہے، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی رہی اور آخر کار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ضد کو برقرار رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا، تبھی میں گھر کو واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی بس یہ الفاظ کہتی جا رہی ہوتی ہے۔ لڑکی کی خوش قسمتی کہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر اس گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہاری سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی، تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی، میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ کو پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا اور کھاتا پیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، بت کبھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی، میں نے اپنے خدا کو تو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جب لڑکی میں یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں کہ تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بت دودھ پی لیتا ہے تو بچی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری قسم پوری ہو گئی ہے، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں جاتی ہے تو گاؤں والی لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں کہ تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے تیری بچی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے تیری حالت ایسی کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میری عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میں تو اپنی خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔
لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ لڑکی بت سے کہتی ہے کہ اے خدا دودھ پی لے، ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے یہ، پر بت بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ اے لڑکی پاگلوں والی حرکتیں نہ کر، دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اے میرے خدا تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے، پر بت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کو کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے یہی ہے وہ بابا جی جن کے نام پر وہ بت نے دودھ پیا تھا۔ سب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میری رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل سے گزرے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے۔ یہ لوگ اس قدر محنت اور مجاہدہ یعنی تپسیا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ تو جل ہی جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔